ایک بار ایک جنگل میں ایک گلابی رنگ کا بہت ہی پیارا ہرن رہا کرتا تھا۔ وہ ہرن بہت ہی پھرتیلا اور بہت ہی تیز تھا۔ ایک دن ہرن کا دل کیا کہ چلو آج پاس کے باغ میں جا کر وہاں سے بہت سارے پھل کھا کے آتا ہوں۔ اس نے سوچا کہ کیوں نہ میں اپنے دوستوں کو بھی اپنے ساتھ لے کر چلا جاؤں۔ ہرن اسی وقت وہاں سے نکلا اور پاس والے باغ میں جانے کے لیے بہت ہی تیز تیز جانے لگا۔ رستے میں اس کا دوست بندر بھی رہتا تھا۔ وہ اپنے دوست بندر کے پاس گیا اور اس نے کہا کہ میں وہاں پاس والے باغ سے پھل کھانے جا رہا ہوں، تم بھی آ جاؤ، دونوں مل کر پھل کھا کے آئیں گے۔ وہ دونوں تھوڑا سا آگے گئے تو انہیں ان کی دوست بکری بھی ملی۔ بکری نے ان سے پوچھا کہ وہ دونوں کہاں جا رہے ہیں، تو انہوں نے بتایا کہ وہ پاس والے باغ میں پھل کھانے جا رہے ہیں۔ بکری کا بھی بہت ہی دل کر رہا تھا اور دوستوں کو جاتا ہوا دیکھ کر اس نے کہا کہ چلو میں بھی وہاں پر چلتی ہوں اور تینوں مل کر پھل کھائیں گے۔ وہ تینوں تھوڑا سا آگے گئے تو انہیں ان کی دوست چھپکلی بھی وہاں پر مل گئی۔ چھپکلی نے بھی ان سے پوچھا وہ تینوں کہاں پر جا رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ وہ پاس والے جنگل سے پھل کھانے جا رہے ہیں۔ چھپکلی نے ان سے کہا کہ وہ بھی ان کے ساتھ پھل کھانا چاہتی ہے۔ وہ تینوں چھپکلی کو بھی لے کر اپنے ساتھ اسی باغ میں چلے گئے۔ اس سے پہلے کہ وہ لوگ باغ میں پہنچتے، رستے میں انہیں ان کا ایک دوست گھوڑا بھی مل گیا۔ گھوڑے نے ان سے کہا کہ میں بھی تم لوگوں کے ساتھ پھل کھانے کے لیے جانا چاہتا ہوں۔ وہ تینوں فوراً سے مان گئے کیونکہ زیادہ دوست ہونے کی وجہ سے ان کو زیادہ مزہ آنا تھا۔ اب وہ سارے مل کر اس باغ کی طرف جانے لگے تاکہ وہاں سے پھل کھا سکیں۔ تھوڑی دور جانے کے بعد انہیں اس جنگل میں ایک بوڑھا ہاتھی ملا۔ اس ہاتھی نے پوچھا کہ وہ لوگ کہاں جا رہے ہیں، تو انہوں نے بتایا کہ وہ پاس والے باغ میں پھل کھانے جا رہے ہیں۔ ہاتھی نے اس سے کہا کہ تم لوگ وہاں پر آج نہ جاؤ، مجھے لگتا ہے کہ تم آج اگر وہاں پر پھل کھانے گئے تو واپس نہیں آ پاؤ گے۔ وہ ہاتھی بہت ہی زیادہ بوڑھا تھا اور اس کی بات ہمیشہ سچ ہوتی تھی، اس لیے جنگل کے جانور ہمیشہ اس کی بات مانا کرتے تھے۔ اس کی بات سن کر سارے جانور بہت زیادہ ڈر گئے۔ ان میں سے گھوڑا بہت ہی زیادہ تیز تھا۔ وہ فوراً سے بولا اور اس نے کہا کہ یہ ہاتھی بہت زیادہ بوڑھا ہو گیا ہے، اب اس کو نہیں پتہ کہ یہ کیا کہتا رہتا ہے، اس لیے اس کی بات کو چھوڑو اور چلو ہم سب مل کر وہاں پر جاتے ہیں اور جا کر پھل کھا کے آتے ہیں۔ وہ سارے دوست ہاتھی کی بات کو نہ سننے کے بعد وہاں سے اسی وقت نکل گئے۔ جیسے ہی وہ اس باغ میں پہنچے تو باغ میں انہوں نے دیکھا کہ بہت سارے پھلوں کے درخت لگے ہوئے ہیں اور ان پر الگ الگ طرح کے پھل لگے ہوئے ہیں۔ وہ سارے دوست بہت ہی خوش ہوئے اور سوچنے لگے کہ وہ ہاتھی تو فضول میں ہی ان کو ڈرا رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ سارے وہاں پر پھل کھانے میں مصروف ہو گئے۔ اتنی ہی دیر میں وہاں پر بہت ہی زیادہ کالے بادل چھا گئے۔ کالے بادل چھانے کی وجہ سے وہاں پر تھوڑی دیر میں بہت تیز بارش ہونے لگ گئی اور بارش میں بہت ہی زیادہ پانی وہاں پر جمع ہو گیا۔ اب وہ سارے وہاں پر اس میں ڈوبنے والے ہو گئے تھے، لیکن کیونکہ وہ سارے تیرنا جانتے تھے اس لیے انہیں اتنی زیادہ فکر نہیں ہوئی، کیونکہ وہ تیر کر بھی اپنے گھر واپس جا سکتے تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ سارے دوست گھر کی طرف نکلتے، اچانک ان کے اوپر ایک زوردار بجلی گری اور اس بجلی گرنے سے وہ سارے کے سارے وہیں پر مر گئے۔ اس طرح اس بڑے ہاتھی کی بات نہ ماننے کی وجہ سے سب کو اپنی جان گنوانا پڑی۔